السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اہلا وسہلا بکم، حیاکم اللہ۔ الحمد للہ الاول والآخر والظاہر والباطن، خلق فسوى وقدر فہدى بیدہ ملکوت کل شیء وهو یجیر ولا یجار علیہ، احمدہ سبحانہ واشکر واتوب الیہ واستغفرہ، واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، صلوات ربی وسلامہ وبرکاتہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ ومن سار علی نہجہ واقتفى بہدیہ الی یوم الدین۔ اما بعد، ہم نے اسلامی فرقوں کے تعارف کا آغاز کیا ہوا ہے اور 3 فرقوں کا ہم تعارف کر چکے ہیں، جن میں خوارج ہیں، شیعہ ہیں، اور ان سے زیادہ اخص اور خاص باطنیہ ہیں، جن کا ہم نے تعارف کیا، ان کے عقائد، نظریات اور چند ایک ان کے ناموں کا اور فرقوں کا ہم نے تعارف کیا۔ اور میں نے ذکر کیا کہ دروز اور نصیریہ اور بہائیہ اور اسماعیلیہ اور اس کے علاوہ قادیانیہ وغیرہ، یہ سب باطنیہ میں آتے ہیں۔ یہ سب جو ہے وہ باطنیہ میں، حتیٰ کہ قادیانی جو ہے، ان کو بھی جن لوگوں نے فرقوں میں شمار کیا ہے، انہوں نے بھی ان کو جو ہے وہ باطنی فرقوں میں شمار کیا ہے۔ اس کے بعد آج ہمارے پاس ایک نیا فرقہ ہے جس کا ہم آغاز کرنے جا رہے ہیں، اور یہ بہت وسیع فرقہ ہے، اس کا نیٹ ورک بہت وسیع ہے، اس کے ماننے والے پوری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں، اور ان کے طرق اور طریقے اور ان کے جو معاملات ہیں بہت بکھرے ہوئے ہیں، اور ان سے عام اور خاص بہت زیادہ متاثر ہیں، اور یہ ہے فرقہ صوفیہ، جس کو صوفی ازم بھی آپ کہہ سکتے ہیں، صوفیہ اور صوفی ازم۔ اس کے اندر کئی ایک مسائل ہمارے سامنے آئیں گے، جن میں سب سے پہلا مسئلہ ان کے تعارف کا ہے۔ ایک سرسری سا ان کا تعارف یہ جو ہے وہ انشاءاللہ ہم کریں گے، اس کے بعد پھر ان کی تعریف لغوی اور اصطلاحی، اور اس کے بعد ان کے چند ایک نام اور وجہ تسمیہ، انشاءاللہ وہ آج کے ہمارے لیکچر کا موضوع ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ جاننا ضروری ہے کہ جن صوفیاء کی ہم بات کر رہے ہیں، جو ہمارا موضوع بحث ہے، اس سے مراد صرف وہ لوگ مراد نہیں ہیں کہ جو دنیا میں زاہد ہیں، دنیا کے اندر ان کی دلچسپی کم ہے اور آخرت میں زیادہ ہے، اور وہ دنیا کے پیچھے دوڑتے نہیں ہیں، اللہ کی عبادت میں لگے رہتے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ ہماری مراد وہ نہیں ہے، جیسے کہ قدیم علماء سلف صالحین میں سے بعض کہا جاتا تھا کہ عابد اور زاہد، عابد اور زاہد، امام اور حجت اور فلاں اور فلاں، تو کثرت سے عبادت کرنے والوں کو زاہد اور عابد کا لقب دیا جاتا تھا۔ یہ ایک تصوف ایسا ہے جو قابل مدح ہے، یہ ایک ایسا تصوف ہے جو قابل مدح ہے، اور اس کی ہم بھی مدح کرتے ہیں، اس کی ہم بھی تعریف کرتے ہیں، ہم اس کو غلط نہیں کہتے۔ ہماری مراد جو اس ہمارے جو مطلب ہم جس چیپٹر کو یا جس موضوع کو ہم پڑھ رہے ہیں، یہاں شروع کر رہے ہیں، اس سے مراد گمراہ فرقہ ہے، یعنی جو ان میں حد سے بڑھنے والے ہیں، غلو کرنے والے ہیں، اور بہت زیادہ حدود کو پار کر جانے والے ہیں، وہ مراد ہے۔ یقیناً جتنے بھی فرقے ہیں ان کے اندر آپ کو، جیسے ہم نے کہا کہ شیعہ ہیں، ان کے اندر بھی کچھ اعتدال کے قریب فرقہ آپ کو مل جائے گا، جیسے جو ہے وہ زیدیہ ہیں۔ خوارج کے اندر ہم نے کہا کہ عبادیہ فرقہ ایک اعتدال کے ایک حد تک قریب ہے۔ تو اسی طرح یقیناً آپ کو ان کے اندر بھی کچھ ایسے لوگ مل جائیں گے جو اعتدال کے قریب قریب ہیں، اور ان کے اندر قابل مدح تصوف پایا جاتا ہے، لیکن وہ ایسا تصوف نہیں ہے کہ جس کے اندر عقیدہ وحدت الوجود ہو، اس کے اندر حلول کا عقیدہ ہو، یا وحدت الشہود کا عقیدہ ہو، یا پھر اس کے اندر جو ہے وہ کشوفات ہوں، اور اس کے اندر وجد ہو، اس کے اندر کشف ہو، اس کے اندر یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ، اور اسی طرح باطنیوں کے جو خاص قسم کے مخصوص ہیلے ہیں، اس طرح کے ہیلے ان کے اندر نہ ہوں، جیسا کہ ملامتیہ اور ملامیہ کے اندر جو ہے وہ یہ چیزیں پائی جاتی ہیں، انشاءاللہ ہم ذکر کریں گے۔ تو ہماری مراد یہ گروہ ہے جو انحراف کرنے والا ہے حق سے، اعتدال سے، اور اس طرح جو ہے وہ صراط مستقیم سے۔ تو گمراہ افکار کے سبب حق سے غلو کی طرف منحرف ہوا ایسا گروہ، انہوں نے مختلف طریقوں سے اللہ تعالیٰ پر بہتان بازی کی۔ کبھی کہتے ہیں کہ ہمیں خواب کے اندر نبی علیہ السلام آئے، انہوں نے کہا یہ کر دو وہ کر دو۔ کبھی کہتے ہیں بیداری کے عالم میں ہمیں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمارے سامنے 14 طبق روشن کر دیتا ہے، اور ہم جو ہے وہ 14 طبق سے مراد 7 آسمان 7 زمینیں، یہ بات ذہن میں رکھیں۔ 14 طبق جب بات کی جاتی ہے نا، تو عموماً بعض طلبہ نہیں سمجھتے، 14 طبق سے مراد زمین و آسمان سارے پردے اٹھا دیے جاتے ہیں، اور ہر چیز جو دیکھنا چاہے وہ جو
یعنی شیخ ہوتا ہے، شیخ القادریہ ہو، شیخ سوروردیہ ہو، شیخ چشتیہ ہو، شیخ فلانیہ ہو، علانیہ ہو، جو بھی ہو، وہ کہتے ہیں کہ ان کے سامنے 14 طبق روشن ہو جاتے ہیں اور وہ بہت دور تک دیکھتا ہے، جہاں شیخ کی پہنچ ہے وہاں والیاذ باللہ ان کے ہاں بڑے بڑے اولیاء صالحین کی پہنچ بھی نہیں ہے۔ تو اب یہ جو اس طرح کی چیزیں ہیں، ان طریقوں سے یا اس انداز سے وہ اللہ پر بھی بہتان بازی کرتے ہیں اور اس طرح رسول کریم علیہ السلام کی طرف بھی جھوٹ کی نسبت کرتے ہیں۔ یہ ہماری مراد، مختلف طریقوں سے اللہ تعالیٰ پر بہتان بازی کی، اپنی فکر کی بنیادوں کو مضبوط کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ باندھے، جھوٹ میں مبالغہ تک کیا، مختلف طریقوں اور ہیلوں کو اختیار کیا تاکہ دوسروں کو دکھائیں کہ وہ کسی حقیقت پر ہیں، حالانکہ وہ سوائے جہالت کے کسی چیز پر نہیں، حقیقت میں وہ کسی حقیقت پر نہیں ہے، ایک خیال پر ہیں، اور یہ ان کی اپنے بنائے ہوئے عبادت کے طریقے ہیں۔ جیسے مثلا ایک سال کے اندر یا ایک مہینے کے اندر ان کو کوئی نئی معلومات ان کے ذہن میں شیطان ڈالتا ہے، اس کے مطابق وہ عبادت کرنے لگ جاتے ہیں، اگلے سال طریقہ اس سے اپڈیٹ ہو جاتا ہے، اس سے اگلے سال اور زیادہ اپڈیٹ ہو جاتا ہے، یعنی گویا کہ نعوذ باللہ اس گمراہ فرقے کے ہاں ہر سال عبادات کے طریقے اپڈیٹ ہوتے رہتے ہیں۔ اور وہ کیسے اپڈیٹ ہوتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں جو شیخ ہے نا طریقے کا، جس کو وہ شیخ و طریقہ مانتے ہیں، شیخ سوروردیہ، شیخ قادریہ، شیخ چشتیہ، وہ کہتے ہیں اس پر اللہ تعالیٰ انکشاف کرتا ہے، اور کبھی نبی علیہ السلام بیداری کے عالم میں آتے ہیں، حالت بیداری میں، اس قدر بڑی بہتان بازی کہ اللہ کے نبی بیداری کی حالت میں اس کے سامنے آتے ہیں۔ چلے نیند کے اندر تو بات کریں تو پھر تو ہم کہیں کہ چلے خواب کے اندر آئے، لیکن حالت بیداری میں نبی آتے ہیں اور آ کر ان کو یعنی شریعت کی باتیں بتا کے جاتے ہیں کہ ایسے نہیں بلکہ یہ کرو، یعنی وہ تبدیلی بھی کر لیتے ہیں حکم کے اندر۔ اس سے بڑا بہتان کیا ہو سکتا ہے؟ اور اس وجہ سے امام نووی رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس گمراہ فرقے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ یہ لوگ تو نبی علیہ السلام پہ جھوٹ بولنے سے بھی گریز نہیں کرتے۔ جب ان سے کہا جائے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے رسول پہ جھوٹ باندھتے، اور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، کہ جو میرے اوپر جان بوجھ کر جھوٹ باندھے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے، تو آگے سے جواب دیتے ہیں ہم اللہ کے نبی پر جھوٹ نہیں باندھتے، ہم تو اللہ کے نبی کے لیے جھوٹ بولتے ہیں۔ اب آپ سوچتے ہوں گے کہ یہ صوفیاء جو ہیں، صوفیزم سے متاثر لوگ کیوں ہوائی باتیں کرتے ہیں، کیوں کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام حضرت علی جو ہیں وہ سواری کے پائیدان پہ پاؤں رکھ کے سوار ہونے تک پورا قرآن پڑھ لیتے تھے، اس طرح کی باتیں، اور کبھی نبی علیہ السلام کی طرف کس سے کہانیاں منسوخ کرتے ہیں، کیونکہ ان کا گمان یہ ہے کہ ہم لوگوں کو نبی کی طرف لانے کے لیے اللہ کے نبی کے لیے جھوٹ بولتے ہیں، اور اس انداز میں وہ کہتے ہیں چاہے اللہ پر جھوٹ بول لیں چاہے رسول پر جھوٹ بول لیں، ہم کون سا اپنی ذات کے لیے لوگوں کو جھوٹ بول رہے ہیں۔ یہ امام نووی نے بات ذکر کی شرح صحیح مسلم کے اندر، یہ میں اپنی طرف سے بات نہیں کر رہا، شرح صحیح مسلم کے اندر یہ جو حدیث ہے من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، اس حدیث کی شرح میں امام نووی نے یہ ذکر کیا ہے کہ بعض صوفیاء جو ہیں وہ جھوٹ بولنے کو حلال سمجھتے ہیں اور حجت یہ پیش کرتے ہیں کہ ہم اللہ کے نبی پر جھوٹ نہیں بولتے، ہم تو اللہ کے نبی کے لیے جھوٹ بول رہے ہیں، عبادات کے فضائل اپنی طرف سے بیان کرتے ہیں، خاص قسم کا چلہ کاٹنے کے فضائل اپنی طرف سے بیان کرتے ہیں، خاص ورد ان کو دے دیتے ہیں اپنے مریدوں کو، اور کہتے ہیں کہ یہ ورد اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو یہ کرے گا اس کو یہ ہوگا۔ تو جس فرقے کا یہ عالم ہو کہ اس کے اندر نبی علیہ السلام پہ جھوٹ بولنے کو ثواب سمجھا جاتا ہو، مجھے بتائیے ان کے اندر حقیقت آپ کو کس مقدار کے مطابق ملے گی؟ صحیح عبادت کا طریقہ آپ کو کس حد تک مل سکتا ہے ان سے، یہ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اور پھر اگر یہی امت کی رہنمائی کرنے والے ہوں، اور اگر پھر یہی کسی بادشاہ کو گائیڈ کرنے والے ہوں، کسی حاکم وقت کو چلانے والے ہوں، اس کو فتوے دینے والے ہوں، تو مجھے بتائیے پھر قبے نہیں بنیں گے، مزار نہیں بنیں گے، تو اور کیا ہوگا؟ پھر جو ہے بڑی بڑی بلڈنگیں نہیں بنے گی قبرستانوں میں، تو اور کیا ہوگا؟ یہی سبب بنا ہے اصل میں یہ جو حجاز کے اندر مختلف ممالک میں یہ قبے جبے ان کا آغاز ہوا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے نبی کے لیے جھوٹ بولتے ہیں، ہم کوئی نبی علیہ السلام پہ تھوڑا ہی جھوٹ بول رہے ہیں، ہم تو لوگوں کو دین کی طرف لا رہے ہیں نا، اللہ کی طرف لا رہے ہیں، لہذا اس کے لیے جھوٹ بولنا جائز، یہ ہیلا ہے۔ یہ ایک ایسی تحریک ہے جو 30 صدی ہجری میں انفرادی سطح پر رونما ہوئی، اور اس وقت اس تحریک کا مقصد زہد اور کثرت عبادت کی دعوت دینا تھا۔ یہ آغاز کی ہم بات کر رہے ہیں، اس وقت نہیں ہے، اس وقت کچھ اور مقاصد ہیں۔ آغاز میں جب انفرادی سطح پر کچھ لوگوں نے اس کام کا، اس دعوت کا آغاز کیا، تو ان کا بنیادی مقصد یہ تھا لوگوں کو دنیا سے بے راغب کر کے آخرت کی رغبت دلانا، زاہد بنا دینا دنیا میں، کہ زاہد بن کے رہو، عبادت کثرت سے کرو، اللہ اللہ کرو، دنیا کے پیچھے نہ بھاگو، فلاں نہ کرو، یعنی آغاز میں یہ تھا۔
اور یہ 30 صدی ہجری کے آغاز کے اندر یہ معاملہ اس حد تک تھا کہ لوگوں کو زہد کی طرف دعوت دینا اور عبادت کی دعوت دینا، اس پہ زور دینا، یہ آغاز میں تھا۔ لیکن پھر اس میں جدت پیدا ہوئی، یہاں تک کہ اس کے باقاعدہ معروف طریقے مارز وجود میں آئے اور صوفیہ نام سے معروف ہوئی، اور یہ جماعت، یہ تحریک صوفیہ نام سے جو ہے وہ معروف۔ اس سے پہلے ان کا نام صوفیہ نہیں تھا، اس سے پہلے عمومی ان کو زہاد کہا جاتا تھا یا مختلف نام دیے جاتے تھے، لیکن پھر آہستہ آہستہ دائرہ وسیع ہوتا گیا، حتیٰ کہ ایک پوری تحریک کی صورت اختیار کر گیا، اور اس کے اندر جدت ہوئی، نئے نئے طریقے، یہ سہروردی ہے، یہ چشتی ہے، یہ قادری ہے، اور یہ فلاں ہے، اور یہ فلاں ہے، اور کسی بھی طریقے کے شیخ کی دوسرے سے نہیں بنتی، ہر ایک کے اپنے اپنے جو ہے وہ احکامات ہیں، اپنی شریعت ہے، اپنے کشوفات ہیں، اور اپنے اس کے الہامات اور اپنے اس کے اعلام۔ وہ بھی ہوائی باتیں کر رہا ہے، وہ بھی ہوائی باتیں کر رہا ہے، وہ بھی ہوائی، اور سارے ہوائی جہاز۔ انہوں نے اسلام میں ذکر، عبادت وغیرہ کے ایسے ایسے مسائل اور طریقے شامل کر لیے کہ ان کے علاوہ کوئی مسلمان بھی اس کا قائل نہیں۔ وحدت الوجود کا عقیدہ بنایا، حلول اور اتحاد کا عقیدہ، کشف کا کتب انہوں نے ایجاد کر لیے۔ یہ اقطاب ہیں، کہتے ہیں اسلام کے اندر کئی اقطاب ہیں، یہ کتب فلاں دیتا ہے، یہ کتب فلاں ہے، یہ کتب فلاں ہے، انشاءاللہ یہ چیزیں آئیں گی۔ غوث، یہ غوث اعظم ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے۔ تو یہ جو نئے نئی اصطلاحات اسلام کے اندر انہوں نے ایجاد کی، اور انہوں نے اسی طرح جیسے نعوذ باللہ مشرکین کے ہاں بتوں کے نام تھے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، یہ بارش دیتا ہے، یہ فلاں دیتا ہے، یہ فلاں دیتا ہے، اس طرح انہوں نے اقطاب بنائے، یہ کتب فلاں ہے، یہ کتب فلاں ہے، یہ کتب فلاں ہے، اور یہ غوث فلاں ہے، اور یہ غوث فلاں ہے، اور کہتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطائی قوت کے مالک ہیں، اور یہ جو چاہیں کر سکتے ہیں، جب چاہیں جیسے چاہیں کر سکتے ہیں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ اور ان میں کیا فرق ہے، یہ ان سے پوچھا جائے۔ اس گروہ کی گمراہی میں زیادہ تر حصہ، اس گروہ کی گمراہی میں زیادہ تر حصہ مدرجہ ذیل اشخاص کا ہے، جنہوں نے کھل کر حصہ ڈالا ہے نا ان کو گمراہ کرنے میں۔ حلاج ہے، محی الدین ابن عربی ہے، علیہ من اللہ ما یستحقون، ابن فارس ہے، بستامی ہے، اس کے علاوہ کئی اور سرے فہرست ہیں، ان کا ذکر انشاءاللہ آگے ساتھ ساتھ آئے گا۔ حلاج نے سب سے زیادہ ان کا بیڑا غرق کیا ہے، حلاج نے سب سے زیادہ ان کا بیڑا غرق کیا، اور یہ پکڑا گیا تھا، یہ پکڑا گیا تھا حلاج۔ حلاج کیسے پکڑا گیا تھا؟ حلاج اس طرح پکڑا گیا کہ اس نے یہ کہتا تھا کہ میں 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں، اور 2 رکعت نماز پڑھ کے نا جو کوئی مانگے اس کو دیتا ہوں، جو کوئی مانگے اس کو دیتا ہوں۔ اب یہ کیا کرتا تھا کہ یہ اپنے مریدوں کو خاص چیزیں بتاتا تھا کہ تم نے یہ مانگنا ہے، تم نے یہ مانگنا ہے، اور وہ وہاں باہر صحرا کے اندر جا کے چھپا دیتا تھا، باہر صحرا کے اندر چھپا دیتا تھا، اور باہر جا کے چلا کاٹتا تھا۔ تو جب مرید آتا تھا، سلام پھیرتا تھا، نماز پڑھنے کے بعد دعا کرتا، اور دعا کر یعنی بظاہر جو ہے اللہ پہنا ہوا ہے اسلام کا، لیکن حقیقت میں کیا تھا ذرا سنیے۔ تو یہ کیا کرتا تھا، باہر صحرا کے اندر چلا جاتا، کہتے وہاں میں جا کر نوافل پڑھوں گا اور دعا کروں گا، جو مانگو گے اللہ تعالیٰ دے گا۔ اچھا جی، اور وہاں چھپایا ہوتا تھا، حقیقت میں وہاں چھپایا ہوتا تھا۔ تو مرید نے وہی مانگنا ہوتا تھا، پہلے سکھایا ہوتا مرید کو کہ تم نے یہ چیز مانگنی، یہ چیز مانگنی ہے۔ جو چیزیں اس وقت وہاں چھپائی ہوتی تھی ان میں سے کوئی مانگتا، کہتا ہے فلاں جگہ سے جا کے کھولو، وہ چھپائی ہوتی تھی وہاں، کہتا مجھے اللہ تعالیٰ نے الہام کیا ہے کہ فلاں جگہ پر جو تمہاری تمنا ہے وہ پوری ہو جائے گی، جاؤ کھولو۔ وہاں سے کھولتے، درہم نکل آتے، دینار نکل آتے، وہاں سے کھانے کی چیزیں نکل آتی۔ تو اس طرح نا ایک دن کوئی مرید اس کو پتا تھا، یا کسی بندے کو یا بعض کو پتا چل گیا، انہوں نے اس کا راز کھولنے کے لیے، اس کا بانڈا پھوڑنے کے لیے انہوں نے ایسی چیز مانگ لی کہ جو وہاں نہیں تھی۔ بس اس نے کہا بیٹا مجھے دے دو، یا اس طرح کی کوئی بات کی۔ تو بہرحال اس طرح کر کے اس کا یہ جو ڈرامہ تھا پکڑا گیا، اس کا یہ ڈرامہ پکڑا گیا، اور وہ جگہ جب کھولی گئی تو وہاں مختلف چیزیں جو ہے وہ دبائی ہوئی تھی۔ جہاں جا بھائی اپنے گھر کے اندر چلا کرو نا، وہاں مانگ کے دو تو پھر ہے، لیکن یہ مخصوص جگہ بنا لیتے ہیں اور وہاں جا کے کہتے ہیں ہم چلا کاٹیں گے یا دعا کریں گے، نماز پڑھیں گے، پھر وہ چیز ملے گی۔ وہاں چیزیں وہ چھپائی ہوتی تھی۔ تو اس طرح کر کے یہ لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ بظاہر اللہ پہن کر، جبہ پہن کر لوگوں کے ساتھ دھوکہ کرتے تھے، بظاہر نماز پڑھ رہے ہوتے تھے اور حقیقت میں شیاطین اور جنات کی پیروی اور اتباع کر رہے ہوتے تھے، حقیقت میں کچھ اور ہوتا تھا۔ یا تو باطن اور ظاہر میں ایک طرح کا زہد ہو تو پھر تو ٹھیک ہے، لیکن ظاہر میں زہد ہوتا تھا اور باطن میں حقیقت میں کفر اور الحاد ہوتا تھا، اور الحاد اور فلسفہ اور اس طرح کی چیزیں یہ اس کو پروموٹ کر رہے ہوتے تھے۔ ان میں سے جو چیزیں نمایاں نظر آئیں ان میں سے شیعہ کا غلو، پادریوں کے مبادیات،
ان کے جو ابتدائی عقائد ہیں وہ نصارہ، ہندوؤں اور بدھ متوں کی آراء، قدیم فلسفات افلاطونیہ، یونانیہ وغیرہ یہ ان کے اندر شامل، ان کے عقائد کے اندر یہ ساری چیزیں آپ کو ملیں گی۔ افلاطونی بھی ملیں گے، یونانی بھی ملیں گے، یونانی، نصرانی، ہندوازم، بدھ متازم، بوذی یعنی مبادیات وغیرہ، ان کی باطنیوں کے مبادیات، یہ ساری چیزیں آپ کو ان کے اندر جھلکیاں ملیں گی۔ مختلف قسم کی ایڈز آتی رہتی ہیں، مختلف قسم کی ایڈز جو ہیں وہ ان کی فکر کے اندر، عقائد کے اندر آپ کو نظر آئیں گی۔ کبھی آپ کو جو ہے وہ باطنیوں کے مبادیات کی ایڈ نظر آئے گی، کبھی آپ کو شیعہ کے غلو کی ایڈ نظر آئے گی، کبھی نصرانی اور ہندوؤں کی ایڈ نظر آئے گی ان کے عقائد کی، اور کبھی بدھ متوں کی۔ مختلف چیزیں آپ کو ان کے اندر جو ہے وہ ایک جھلکیاں جو ہیں وہ آتی رہیں گی، اور آپ کو پتہ چلے گا کہ واقعی یہ ان ساری چیزوں کا خلاصہ اور زبدہ اور مغز ہے جو ان کے عقائد کے اندر جمع کر دیا گیا ہے۔ اسلامی فرقوں میں سے جو گمراہ فرقے ہیں ان سے بھی آگے گمراہیاں جو ہیں ان کو لینے والا یہ گروہ اور یہ فرقہ ہے۔ اسلام کے دشمن دو طرح کے ہیں، یہ بات ذہن میں رہے۔ ایک ظاہری دشمن ہے جن کی عداوت ظاہر ہے، اور وہ اسلام کو مٹانے اور مسلمانوں کو لڑانے کے درپے ہیں۔ انہوں نے اس ہدف میں کامیابی کے لیے صوفی افکار سے بہت فائدہ اٹھایا، خصوصاً جب مسلمان زہد کے نام لمبی نیند سوئے، زہد کا نام لے کر لمبی نیند سوئے، اولیاء کی تصویروں کو چوما، ان سے زندگی اور موت میں مدد اور برکت مانگنا، اور ان کی قبروں پر جھکنا اپنا مشغلہ بنا لیا جب مسلمانوں نے، تو کفار نے اس سے فائدہ اٹھا کر جو ہے ان کو اس کام پہ لگا دیا۔ ان کو کہا کہ تم جو ہے الگ الگ اپنے تکیے بنا لو، ان تکیوں میں جا کر جو ہے یہ تکیہ شیخ سہروردی کا ہے، یہ تکیہ شیر قادری کا ہے، یہ فلاں کا ہے، اور بادشاہ حکام وقت بھی وہاں جاتے تھے، وہاں جا کر 1 دن کا چلہ 2 دن کا چلہ لگاتے تھے، اور وہ کہتے تھے کہ تم ان تکیوں میں بند رہو، تمہیں باہر آنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، وہاں اللہ اللہ کرو اور بس ٹھیک ہے تمہارا یہ کام ہے۔ لہذا ان تکیوں میں جا کے یہ چھپ جاتے تھے، اور وہاں سے پھر جا کے بادشاہوں کے حکام کے گھروں میں جا کے حملے کرتے، ان کے افکار کو بدلتے، ان کے ذریعے باقاعدہ یہ حکام کے درباروں کے اندر جا کے، ان کے محلات کے اندر جا کر ان کو وظیفہ مل جاتا، ان کو نوکری مل جاتی، ان کو جاب مل جاتی۔ تو یہ مختلف طریقوں سے ان کو استعمال کر کے لوگوں نے جو ہے وہ اسلام کو نقصان پہنچایا۔ جو ظاہری دشمن ہے انہوں نے ظاہری طور پر دین کا لبادہ اوڑھنے والے، جن کے ہاتھ کئی اسلامی ممالک کی زمام امور ہے، یہ صوفیاء کے ان باطل افکار پہ اس جو ہے وہ ڈر سے مدد کرتے ہیں۔ صوفی ازم کی کیوں مدد کرتے ہیں؟ کہ لوگ کہیں یعنی ان کے اندر وہ سلف صالحین جیسی غیرت نہ جاگ جائے، سلف صالحین جیسی غیرت نہ جاگ جائے جس سے وہ ان کی شہوات اور رغبات سے متصادم، جس سے وہ ان کی شہوات اور رغبات سے متصادم ہوں۔ اس وجہ سے وہ کہتے ہیں تم اللہ اللہ کرتے رہو اپنے تکیوں میں، اور آپ جو ہے وہ ہماری طرف نہ آؤ، آپ کو تکیہ بنا دیں گے، آپ کو تمام سہولیات تکیے میں مل جائیں گی، آپ کے لیے باقاعدہ وہاں کھانے پینے کی چیزیں بھی آئیں گی، زیورات بھی آئیں گے، جو چیزیں آپ کو چاہیے، لیکن آپ نے باہر آ کر نہیں کہنا کہ یہ غلط ہو رہا ہے، یہ ایسے ہو رہا ہے، یہ ایسے ہو رہا ہے، یہ ترمیم کرو یا فلاں ہے، یا نصیحت نہ کرنا کسی بادشاہ کو جا کر، بلکہ جو ہے جو ہو رہا ہے چلنے دو، سب بس اپنے تکیے میں رہو، لوگوں کی وہاں ان سے کشوفات اور وجد اور ان کا دل جاری کرتے رہو، پیر کرنٹ شاہ بنے رہو، جو مرضی بنے رہو، بس آپ نے باہر آ کر نہیں کہنا کہ یہ غلط ہے اور یہ صحیح ہے، کسی کو کچھ نہیں آپ نے کہنا، بس تمہارا کام یہ ہے۔ ان وجوہات کی بنا پر اس باطل مذہب کے باطل عقائد اور افکار سے مکمل مطلع ہونا ہمارے لیے ضروری ہے۔ تو آئیے ہم اب چلتے ہیں صوفی ازم کی تعریف کی طرف، کہ صوفی ازم جو ہے یہ صوفیاء یہ کس سے ماخوذ ہے، اور اس کا اصل معنی کیا ہے، اور ان کو صوفیاء کیوں کہتے ہیں۔ لغوی اعتبار سے یہ صوفن سے ہے، صوفن سے ہے جو کئی ایک معنی کے لیے آتا ہے، جیسا کہ حیوانات کی اون کے لیے بھی قرآن کریم میں استعمال ہوا ہے۔ جو حیوانات وغیرہ کی اون ہوتی ہے، جیسے بھیڑ وغیرہ ہیں، چترا وغیرہ، بکرا وغیرہ، اور ان کے بالوں اور ان کی اون وغیرہ کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ کبھی تو سب کی اون کے لیے، بالوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور کبھی جو ہے یہ منفرد بھی آتا ہے۔ یہاں آیت کے اندر منفرد استعمال ہوا ہے۔ بھیڑوں کے لیے ان کی جو اون ہے اس کے لیے اسواف آیا ہے، اور اونٹوں کے جو گردن کے بال ہوتے ہیں ان کے لیے اوبار آیا ہے، اور بکریوں کے بالوں کے لیے اشعار آیا ہے۔ تو قرآن کریم میں اس کی جمع اسواف یہ آئی ہے، قرآن کریم میں ہے وَمِنْ أَصْوَافِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا أَثَاثًا وَمَتَاعًا إِلَىٰ حِينٍ، اور ان چوپایوں کی اونوں سے اور ان کی پشموں سے، پشموں سے مراد وہ بال ہوتے ہیں جو گردن وغیرہ سے بڑے بڑے بال جو ہیں وہ اتارے جاتے ہیں، اور اس کو وہ رسیاں وغیرہ یا مطلب کہ اس کا دیگر کپڑا وغیرہ یا کچھ چیزیں اس سے بناتے تھے، ضرورت کی چیزیں۔ وَأَشْعَارِهَا، اور ان کے بالوں سے، یعنی وَمَتَاعًا إِلَىٰ حِينٍ، اور گھر کا سامان ایک وقت تک فائدہ اٹھانے کی چیزیں بنائیں وغیرہ وغیرہ، مطلب اس سے وہ اساساً کا معنی سامان گھر کا، اور وَمَتَاعًا إِلَىٰ حِينٍ، اور ایک وقت تک فائدہ اٹھانا وغیرہ۔
تو اس سے ہمارا محل شاہد اسواف ہے، یہ صوف کی جمع ہے، صوف کی جمع ہے اسواف، اور مراد اس سے اونے ہیں، اون کی جمع اونے۔ کبھی جو ہے یہ صوف کا لفظ مائل ہونے کے معنی میں بھی مستعمل ہے، جیسا کہ عربی عبارت ہے صاف السہم عن الہدفی، صاف السہم عن الہدفی، کہ تیر جو ہے وہ اپنے ہدف سے ہٹ گیا، دور چلا گیا، یعنی اپنے ہدف پہ صحیح نشانے پر نہیں لگا۔ جب وہ اپنے نشانے پر تیر صحیح نہ لگ سکے تو اس کو کہتے ہیں صاف السہم عن الہدفی، کہ تیر اپنے ہدف سے نکل گیا یا اپنے نشانے سے مائل ہو گیا دوسری طرف، یعنی سیدھا بالکل نہیں گیا۔ یہ تو لغت میں اس کے معنی ذکر کیے گئے۔ اصطلاح میں اس کی کئی ایک تعریفات کی گئی، یعنی ان کو صوفیہ کیوں کہتے ہیں؟ کیا لباس کی وجہ سے ہے، زہد کی وجہ سے ہے، یا پھر کسی خاص طبقے کی طرف نسبت ہے، یا پھر کیوں ان کو صوفیہ کہا جاتا ہے، ان کا نام یہ کیوں پڑا ہے؟ تو اس میں پہلا قول یہ ہے کہ تصوف کا معنی اللہ تعالیٰ کے لیے عمل کو خالص کرنا، دنیا میں زہد اختیار کرنا، شہرت کے اسباب سے کنارہ کشی کرتے ہوئے تواضع اور انکساری کی طرف جھکنا، تواضع اور انکساری کی طرف جھکنا، اور خواہشات نفس کو مارنا۔ لیکن یہ تعریف تصوف کے عہد اول پر صادق آتی ہے، یہ تصوف کے عہد اول پر، یعنی جو آغاز میں صوفیات ہے ان پر یہ آتی ہے، لیکن اس کے بعد تو اور کئی چیزیں ان کے اندر آ گئیں، تو گمراہ جو صوفیزم ہے اس کے اندر یہ ان پر یہ تعریف جو ہے وہ صادق نہیں آتی، اور نہ ان کے لیے یہ بولی جا سکتی ہے۔ دوسرا، بعض علماء نے کہا کہ یہ اون کا سادہ لباس پہننے، زہد اختیار کرنے والے اور دنیاوی لذتوں کو ترک کرنے والوں کے لیے یہ اصطلاح استعمال ہوئی، یعنی ان کے اس وجہ سے یہ اصطلاح بولی جاتی۔ لیکن بعد نے کہا کہ یہ ان کے ساتھ خاص نہیں ہے، بلکہ اور بھی کئی لوگ ایسے ہیں جو اون کا لباس پہنتے ہیں، زہد اختیار کرتے ہیں، دنیاوی لذتوں کو ترک کر دیتے ہیں۔ اگر صرف اون کا لباس کہہ دیا جاتا تو شاید چل جاتا، اگر صرف اون کا لباس کہہ دیا جاتا تو شاید چل جاتا، باقی دنیا میں زہد اختیار کرتے ہیں یہ تو تھوڑا مسئلہ محل نظر ہے، جیسا کہ آگے آپ آگے چل کر جو ہے وہ آپ جانیں گے کس قدر دنیا میں یہ زاہد ہے۔ بعض علماء کا کہنا ہے کہ یہ صفا سے ماخوذ ہے، کیونکہ ان کے دل اور باطن صاف ہوتا ہے، یا ان کا معاملہ اللہ کے ساتھ صاف ہوتا ہے، اس وجہ سے انہیں صوفیہ کہا جاتا ہے۔ یہ نام ان کے یہاں بڑا محبوب ہے، یہ سنتے ہی بالکل جو ہے وہ یہ ان کو خوشا چڑھ جاتا ہے، یہ نام سنتے ہی ان کو خوشا چڑھ جاتا ہے، اور یہ نام ان کے یہاں بڑا محبوب ترین نام ہے کہ ان کو اس وجہ سے صوفیہ کہا جائے کہ یہ صفا ہے، ان کے دل بڑے صاف ہوتے ہیں اور باطن بھی ان کا صاف ہے، اور اللہ کے ساتھ ان کے معاملات بالکل سیدھے ہوتے ہیں۔ حالانکہ اگر ان کے عقائد کا پتہ چل جائے تو اللہ کے یہاں یہ سب سے بڑے مجرم ہوتے ہیں، لیکن قشیری نے اس مفہوم کو اصل کے اعتبار سے بعید قرار دیا اور رد کیا ہے۔ قشیری خود صوفی ہے، قشیری جو ہے وہ خود صوفی ہے، تو قشیری نے جو ہے رسالہ قشیریہ کے اندر اس نے جو ہے وہ اس مفہوم کو رد کیا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ مفہوم ان پر لاگو نہیں ہوتا، اور عربی زبان بھی اس کا انکار کرتی ہے کہ ان کو اس انداز میں صوفیہ یعنی اس معنی صفا سے ماخوذ ہو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اور ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالیٰ نے بھی آخر میں اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے۔ بعض کا کہنا ہے کہ اس نام میں صفہ کی طرف نسبت ہے، یعنی جو اصحاب صفہ تھے نا، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اصحاب، مدینہ میں مسجد نبوی میں ایک مقام تھا، یعنی یہ کوئی بلند مقام نہیں تھا، یہ چھت تھی جہاں پہلے قبلہ تھا، لوگ اس طرف نماز پڑھتے تھے، اوپر ایک مسجد چھت والی تھی۔ تو وہ عیسیٰ جب قبلہ تبدیل ہو گیا تو چھت دوسری طرف چلی گئی، اتنا عیسیٰ جو ہے وہ اصحاب صفہ کے لیے، یعنی جو فقراء صحابہ کرام دور دراز سے آتے تھے، جن کے وہاں اہل و عیال نہیں تھے، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے دین کی تعلیم، دین سیکھنے کے لیے آتے تھے، تو ان کے لیے گویا کہ یہ مدرسہ تھا، نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ مدرسہ نبویہ تھا، جس کے اندر فقراء صحابہ کرام دور دراز سے آنے والے مسافر جو ہیں وہ رہتے تھے، اور یہ ایک جگہ تھی مخصوص مسجد نبوی کے ایک کونے میں، ایک کنارے میں، اور یہ مسجد نبوی کی جو شام کی طرف ہے، یعنی بیت المقدس والی سائڈ ہے، جہاں پہلے لوگ نماز پڑھتے تھے، اس جگہ پر یہ جگہ موجود تھی۔ اور یہ جو آج حجرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے ایک چبوترا سا بنا ہوا ہے، یہ بالکل غلط ہے، یہ بالکل غلط ہے، یہ تو جگہ بنتی مسجد سے باہر ہے، یہ جگہ تو اس دور کی مسجد سے بالکل باہر ہے، کیونکہ اوپر اگر آپ دیواروں پہ دیکھیں تو ستونوں کے اوپر لکھا ہوا ہے ہذا حد مسجد النبی، حد مسجد النبی اوپر ستونوں کے لکھا ہوا ہے باقاعدہ برابر، تو یہ اس حد سے باہر بنتی ہے جگہ، جو چبوترا جہاں لوگ جا کے بیٹھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ اصحاب صفہ ہے، وہ اتنی کوئی جگہ نہیں تھی، وہ پورا ایک مسجد کا احاطہ تھا جہاں اصحاب صفہ، فقراء، مساکین صحابہ کرام جو ہے وہ رہائش پذیر تھے، اور یہ ایک مدرسہ تھا، اور یہ پوری مسجد کے ایک سائڈ پہ تھا، اور یہ سائڈ جو ہے وہ
جنوب کی سائڈ تھی، یعنی مدینہ کی جنوب کی سائڈ تھی، شمال کی سائڈ تھی سوری، اور یہ جو ہے وہ جس طرف پہلے قبلہ تھا اس طرف یہ جگہ پوری مسجد کے ایسے چوڑائی میں یہ جگہ تھی۔ تو وہ کہتے ہیں کہ یہ صحابہ صفا کی طرف نسبت ہے جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ اس صفا نامی مقام پہ جو ہے وہ رہتے تھے، رہائش پذیر تھے، لیکن کشیری نے اس معنی کا بھی رد کیا ہے، اور اس معنی پر بھی اس نے اعتراض کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ بھی درست نہیں ہے، کیونکہ وہ لوگ صحابہ کرام تھے، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلیم لیتے تھے اور پھر سیکھ کر دین چلے جاتے تھے، اور انہوں نے دین کو پھیلایا ہے اور لوگوں کے عقائد کی اصلاح کی ہے، نہ کہ لوگوں کے عقائد کو بگاڑا ہے۔ لہذا ایسے گمراہ لوگوں کی نسبت صحابہ کرام کی طرف کرنا اور اصحاب صفا کی طرف کرنا یہ درست نہیں ہے، اور نہ ہی ان کی کوئی ان سے لیک اور نہ کوئی جو ہے تار ملتی ہے، یا کوئی اصل حقیقت نہیں۔ پانچویں تعریف یہ کی گئی کہ بعض کا کہنا ہے کہ اس میں صفوہ کی طرف نسبت ہے، اور صفوہ کا معنی ہوتا ہے مخلوق میں سے چنیدہ لوگ، مخلوق میں سے چنے ہوئے لوگوں کا گروہ، اور یہ بھی ان کو بڑا محبوب ہے، یہ بھی ان کو لقب بڑا محبوب ہے یہ نام۔ لیکن صحیح بات یہ ہے کہ یہ وہ جیسے کہتے ہیں کہ اپنی تعریف خود کرنے والی بات ہے، تو یہ حقیقت میں یہ خود اپنی تعریف کرنے والی بات ہے۔ حقیقت میں چنی ہوئی مخلوق، یہ تو اللہ کو پتہ نا کہ کون چنا ہوا ہے اور کون نہیں چنا ہوا، اور کون اللہ کے یہاں محبوب ہے اور کون محبوب نہیں ہے۔ خود اپنے آپ کو انسان کہے کہ ہم چنے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ کے چنیدہ ہیں یا فلاں ہیں، میرے خیال میں یہ ایک ایسا تزکیہ ہے کہ جس سے اللہ تعالیٰ نے خود منع کیا ہے، لا تزکوا انفسکم، کہ خود اپنا تزکیہ نفس نہ کرو، یعنی اپنے آپ کو خود نہ کہو کہ میں بڑا پاک باز ہوں، میں فلاں ہوں، میں فلاں ہوں، اپنی تعریف خود اپنے منہ سے نہ کرو کہ میں ایسی ہوں۔ اس کے علاوہ اور بہت ساری تعریفات ہیں جن میں اس گروہ کی حقیقت سے جن کا اس گروہ کی حقیقت سے کوئی تعلق نہیں، جن کا اس گروہ کی حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالی انہوں نے بعض تعریفات میں بعض کا جواب دیا ہے، ان میں بعض تعریفات کا جواب دیا ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ اصحاب صفا کی طرف نسبت تاریخی اعتبار سے بھی غلط ہے، تاریخی اعتبار سے بھی غلط ہے اور لغوی اعتبار سے بھی غلط ہے۔ اگر نسبت اس طرف ہوتی تو پھر صوفیون کہنا چاہیے تھا، نہ کہ صوفی کہنا چاہیے تھا، یعنی پھر صوفیون ہونا چاہیے تھا۔ اگر یہ صفا سے ہو تو پھر صوفیون ہونا چاہیے تھا، اور اگر صفواتن سے ہو تو پھر صفویون ہونا چاہیے تھا، نہ کہ صوفیون ہونا چاہیے تھا۔ لہذا کہتے ہیں کہ ان کو ہم مفرد ان کی صوفی ہے، نہ کہ صوفیون یا صفویون ہے، لہذا نہ تو ان کو ہم صوفیون کہتے ہیں نہ صفویون۔ پتہ چلتا ہے کہ نہ یہ جو ہے وہ اصحاب صفا سے ماخوذ ہے اور نہ یہ صفواتن سے ماخوذ ہے، یہ کسی اور ہی چیز سے ماخوذ ہے، یہ کسی اور چیز سے ہی ماخوذ ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالیٰ کا اس پر ایک رسالہ ہے جس کا نام ہے الصوفیۃ والفقراء، الصوفیۃ والفقراء۔ اس کے اندر انہوں نے ان کے ناموں پر بڑی تفصیل سے گفتگو کی ہے، اور ان ناموں کے لغوی اعتبار سے اور حقیقت کے اعتبار سے بھی اس پر جو انہوں نے اس کا جواب دیا ہے۔ تو اگر کوئی اس کی طرف رجوع کرنا چاہتا ہے تو اس کی طرف رجوع کیا جا سکتا ہے، یہ کافی مفید کتاب ہے اور اس سے جو ہے وہ قابل مطالعہ ہے۔ راجع کیا ہے اس مسئلے کے اندر؟ راجع یہی ہے کہ یہ صوف ان سے ماخوذ ہے، یہ صوف ان سے ماخوذ ہے، جس کا معنی اون یا اون سے بنا ہوا لباس، کیونکہ یہ اشتقاق کے بھی زیادہ قریب ہے، یعنی مشتق ہونے کے اعتبار سے بھی زیادہ قریب ہے، اور صوفیہ کے ذوق اور حال کے بھی موافق ہے کہ یہ لوگ جو ہے وہ آغاز میں شروع میں یہ اون کا لباس پہنتے تھے تاکہ اپنی سادگی کو ظاہر کریں اور مریدوں کو کھینچیں۔ عموماً ہم نے یہ پڑھا تھا، آپ کو یاد ہو کہ نہ یاد ہو، لیکن ہم نے پڑھا تھا کہ شہرت کے لباس میں سے ایک وہ لباس ہے کہ جو صوفی ازم کے اندر مخصوص لباس اس وجہ سے پہنا جاتا ہے تاکہ لوگوں کی توجہ اپنی طرف مبذول کروائیں، تاکہ ایک معاشرے کے اندر اپنا نام بنائیں اور لوگ کہیں کہ یہ بڑے زاہد لوگ ہوتے ہیں اور یہ بڑے اللہ والے لوگ ہوتے ہیں اور ان کا احترام کرنا چاہیے، ان کو عزت دینی چاہیے اور عزت کی نگاہ سے ان کو دیکھنا چاہیے وغیرہ وغیرہ۔ تو اس وجہ سے یہ ایک شہرت کا لباس بھی بن جاتا ہے۔ تو یہ چونکہ زیادہ تر جو ہے وہ شروع میں اون کا لباس پہنتے تھے، تو نمایاں ہونے کے لیے دوسرے لوگوں سے سادہ لباس، تو تاکہ لوگ کہیں کہ یہ بڑے زاہد لوگ ہیں اور یہ دنیا سے بالکل جو ہے وہ الگ تھلگ رہنے والے ہیں، ان کو دنیا سے کوئی دلچسپی نہیں ہے وغیرہ وغیرہ۔ تو اس وجہ سے جو ہے یہ اون کا لباس جو ہے وہ پہنتے تھے، اون کا لباس پہنتے تھے، اور یہی راجح ہے، واللہ اعلم۔ اس کے بعد ہمارے پاس جو ہے وہ صوفیہ کے نام ہیں اور اس کی وجہ تسمیہ۔
صوفیہ کے نام اور اس کی وجہ تسمیہ کیا ہے، یہ ہمارے پاس موضوع ہے۔ سب سے پہلے ان کے ناموں میں سے ہے نام، پہلا نام ہے صوفیہ، یہ سب سے زیادہ مشہور اور عام اور شامل ہے، جس کا اطلاق ان کے تمام فرقوں پر ہوتا ہے۔ اس کی وجہ تسمیہ کیا ہے، کیوں ان کو صوفیہ کہتے ہیں، یہ ابھی ہم پڑھ کے آئے ہیں کہ یہ نسبت اون کی طرف ہے، صوف کی طرف، یہ صوف کی طرف ہے، اون کا لباس، سادہ لباس پہننے کی وجہ سے ان کو یہ نام دیا گیا۔ اس کے بعد پھر اپنے عقائد اور افکار کے اعتبار سے اتنے معروف ہوئے کہ وہ ہر عام اور خاص جو ہے وہ ان کو جانتا ہے جب صوفی کا نام بولا جائے کہ صوفی کون ہوتا ہے۔ صاف ظاہر ہے کہ ہمارے ہاں تو آج بھی کہتے ہیں یار بڑا صوفی بندہ ہے، تو اگر آپ کو پتہ چل جائے نا کہ صوفیہ کے حقائق کیا ہیں تو کوئی بندہ اپنے آپ کو صوفی نہ کہلوائے، کوئی بندہ اپنے آپ کو صوفی نہ کروائے۔ لیکن ہم کہتے ہیں کہ اگر وہ صوفی سے مراد زاہد ہو اور دنیا میں زہد اختیار کرنے والا اور آخرت کی طرف راغب، تو پھر کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر خالی جو آغاز میں زہد تھا اس پر علماء نے باقاعدہ کتابیں لکھی ہیں، زہد امام ابن مبارک کی کتاب ہے، عبداللہ ابن مبارک کی کتاب زہد ہے، اس کے علاوہ کئی اور لوگوں نے زہد پر کتابیں بھی باقاعدہ لکھی ہیں اور وہ زہد میں معروف بھی تھے، تو یہ کوئی عیب نہیں ہے، یعنی زہد کی طرف میلان رکھنا اور دنیا سے کنارہ کشی اختیار کرنا، عبادت کا ذوق انسان کے اندر ہو، یہ کوئی عیب نہیں۔ لیکن اصل عیب یہ چیز نہیں، اصل عیب تو یہ جو طریقے ہیں اور یہ جو مختلف قسم کے کشوفات ہیں اور وجد ہے اور ہلا کرنا ہے اور آگے پیچھے اور گرنا ہے اور لوگوں کو دھوکہ دینا ہے اور یہ ساری چیزیں اور غیب کا دعویٰ کرنا اور مبالغہ کرنا اولیاء صالحین میں اور یہ ساری چیزیں، یہ اصل میں غلط ہے۔ دوسرا ان کا نام ہے ارباب الحقائق۔ ارباب الحقائق جو ہیں، ارباب کہتے ہیں اصحاب، ارباب کا معنی اصحاب یعنی حقائق والے، جن کے پاس دنیا کے بڑے بڑے حقائق، شاید کوئی بھی کسی کے پاس بھی اس قدر حقائق نہ ہو جو ان کے پاس موجود ہے، یعنی یہ چیزوں کے باطن تک جاتے ہیں، یہ چیزوں کے باطن تک جاتے ہیں اور ایسے ایسے حقائق ان کو معلوم ہے کہ شاید وہ عام لوگوں کو معلوم نہ ہو۔ یہ نام ان کے اس گمان کے سبب انہیں دیا جاتا ہے کہ جس قدر یہ معاملات کے حقائق اور رازوں تک پہنچے ہیں کوئی دوسرا نہیں پہنچ سکا یا نہیں پہنچ سکتا۔ کہتے ہیں کہ ہم معاملات کے حقائق تک جانتے ہیں، بواطن کو جانتے ہیں، جیسے وہ باطنیہ کہتے ہیں نا کہ ایک چیز کا ظاہر ہوتا ہے اور ایک باطن ہوتا ہے، یہ سیم عقیدہ اس سے ملتا جلتا ہے۔ کہتے ہیں کہ ہم معاملات کے حقائق تک جاتے ہیں اور ہمارے سامنے تو 14 طبق روشن ہو جاتے ہیں، ہمارے سامنے تو 14 طبق روشن ہو جاتے ہیں، تو آپ لوگ جو ہیں آپ لوگ اصل میں ظاہری ہو، آپ کو باطن کا کوئی پتہ نہیں، باطنی معاملات کا، حقائق کا آپ لوگ کاش کہ یہ جان سکیں کہ ہم کیا دیکھتے ہیں۔ کہتے ہیں جو ہم دیکھ رہے ہیں نا یا جو ہم دیکھتے ہیں وہ آپ کاش دیکھ لیں تو آپ مان جائیں۔ کہتے ہیں کہ آپ گستاخ ہو، یہ نہ کہو کہ پیر غلط کہہ رہا ہے، شیخ غلط کہہ رہا ہے، آپ شیخ الطریقہ کو غلط نہیں کہہ سکتے، اس کے سامنے ایسے ہو جاؤ جیسے غسل دینے والے کے سامنے میت ہوتی، جیسے غسل دینے والے کے سامنے میت ہوتی ہے۔ اس وجہ سے نعوذ باللہ ان کے ہاں اگر کوئی جو شیخ القادریہ ہے اگر وہ نعوذ باللہ کسی نوجوان لڑکے کے ساتھ لواطت بھی کر لے تو ان کے ہاں جائز ہے، کہتے ہیں اس کے سامنے بچے کو نہیں بولنا چاہیے، لڑکی کے ساتھ کچھ کر لے تو بولنا نہیں چاہیے، کیونکہ ان کے ہاں تشبیہ دی جاتی ہے مردے کے ساتھ کہ پیر کے سامنے، شیخ الطریقہ کے سامنے ایسے ہو جاؤ جیسے غسل دینے والے کے سامنے میت ہوتی ہے، وہ اس کو جیسے چائے پلٹے، دائیں کرے بائیں کرے، جس کروٹ پہ بھی اس کو قدرے، میت بیچاری خود حرکت نہیں کر سکتی، تو کہتے ہیں میت کی طرح ہو جاؤ پیر کے سامنے، شیخ کے سامنے، اس کے سامنے آپ نے یہ نہیں پوچھنا کہ یہ کیوں کیا، کیونکہ جو باطن میں وہ جانتا ہے نا وہ آپ نہیں جانتے۔ ہو سکتا ہے ان کے ہاں باطن میں کوئی یہ اگرچہ وہ کہتے ہیں اگر زنا بھی کر رہا ہو نا پیر یعنی شیخ القادریہ یا کوئی بھی، مطلب میں مثال دے رہا ہوں، کہتے ہیں کہ اگر شیخ جو ہے نا شیخ الطریقہ اگر وہ زنا بھی کر رہا ہے نا تو اس کو حسن ظن پہ معمول کرو، اور ہو سکتا ہے کہ باطن میں کوئی ایسی چیز جانتا ہو جو تم نہیں جانتے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، زنا کا بھی کوئی باطن ہے، یعنی زنا کرتے ہوئے دیکھ کر بھی آپ کہو کہ یہ کوئی، یعنی حسن ظن رکھو پیر کے بارے میں، شیخ کے بارے میں، شیخ القادریہ کے بارے میں، شیخ الچشتیہ، شیخ سہروردیہ، شیخ فلاں، کہتے ہیں ان کو آپ ملامت نہیں کر سکتے کیونکہ وہ جو حقائق جانتے ہیں وہ آپ نہیں جانتے، لہذا اس کے ہر کام کے اندر کوئی نہ کوئی حکمت ہے۔ انا للہ، اللہ تعالیٰ کے کام ہے، نعوذ باللہ کہ اللہ تعالیٰ کے ہر کام کے اندر حکمت ہے۔ گویا کہ نعوذ باللہ وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم، کہ قریب ہے کہ تم کسی چیز کو برا سمجھ رہے ہو تمہارے لیے اس میں خیر ہے، قریب ہے کہ تم کسی چیز کو برا سمجھ رہے ہو تمہارے لیے اس میں، جو شیخ تمہارے لیے سوچ رہا ہے نا وہ بہت خیر والا کام ہے، یعنی اس طریقے کا خلیفہ یا اس کا پیر یا اس کا کوئی بھی جو اس کو چلانے والا گدی نشین ہے، کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ اور یہ جو ارباب الحقائق ہیں یہ چونکہ حقائق کا دعویٰ کرتے ہیں اور رازوں کو جانتے ہیں،
اس وجہ سے اپنے غیروں کو یہ اہل الظاہر اور اہل الرسوم کا نام دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ اہل الظاہر ہے، یہ ظاہری چیزیں جانتے ہیں، باطن کو نہیں جانتے، اور اہل الرسوم کا معنی یہ کہ پیسے لے کر کام کرتے ہیں، ہم تو دنیا میں زاہد ہیں، اللہ اللہ کرتے ہیں بس، یہ لوگ ان کا پیسوں سے تعلق ہے، یہ پیسوں کے ڈالروں کے پیچھے چلتے ہیں، ریالوں کے پیچھے چلتے ہیں، یہ تو فلاں ہیں، ان کو کہتے ہیں اہل الرسوم۔ اہل الرسوم، رسم سے رسوم مراد پیسے وغیرہ ان چیزوں کو کہتے ہیں، یا رسوم سے مراد ظاہری علامات بھی ہو سکتا ہے، رسوم سے مراد ظاہری علامات، دو معنوں کا یہاں احتمال موجود ہے، یا تو مراد ظاہری علامات اور جو نشانیاں ہوتی ہیں، یا پھر اس سے مراد یہ کہ صرف دنیا کی خاطر یہ سب کچھ کر رہے ہیں، اصل تو ہم اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، اللہ اللہ کر رہے ہیں، ہمیں دنیا سے کوئی تعلق نہیں وغیرہ وغیرہ، یہ ساری چیزیں۔ تیسرا نام ان کا ہے الفقراء۔ الفقراء یہ بھی انہوں نے خود اپنے آپ کو دیا ہے، اس گمان سے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کا نام یہ رکھا ہے، اس گمان سے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کا یہ نام رکھا ہے، اور اس کے لیے بطور استدلال قرآن کریم کی یہ آیت پیش کرتے ہیں، قرآن کریم کی یہ آیت پیش کرتے ہیں، للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ، للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ، کہ یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 273 ہے، اس آیت کو بطور استدلال کے پیش کرتے ہیں اپنے نام پر کہ ہم فقراء ہیں، اور ان کے کسی طریقے کے شیخ نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ یہ نام ہمیں اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، یہ نام ہمیں نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، اور یہ نام اپنے اوپر اس کو بولتے ہوئے فخر کرتے ہیں، تو کہتے ہیں للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ سے مراد یہ صوفیاء ہیں، صوفیاء ہیں، اس وجہ سے ان کو فقراء کہتے ہیں۔ تو اس کا ترجمہ یہ کہ یہ صدقات ان محتاجوں کے لیے ہیں، یا ان محتاجوں کے لیے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں روکے گئے، اور وہ لوگوں سے جو ہے لا یسألون الناس الحافا، لا یسألون الناس الحافا، لوگوں سے چمٹ کر سوال نہیں کرتے، بلکہ وہ اپنے آپ کو چھپاتے ہیں، مطلب وہ بالکل الگ تھلگ ہو کر جو ہے وہ تکیے میں بیٹھ جاتے ہیں اور وہاں اللہ اللہ کرتے ہیں، وہاں خاص قسم کا ورد کرتے ہیں، لہذا اصل صدقات ان کو دینے چاہیے، اصل یہ محل شاہد ہے۔ اور پھر دوسری طرف کہتے ہیں کہ یہ تو علماء فلوس ہیں، تو یہ تو فلاں یہ فلاں، لیکن ہم تو دنیا سے ہمیں کوئی سروکار نہیں، لیکن ساتھ یہ آیات پیش کرتے ہیں کہ یہ للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ، ہم ہی اصل میں صدقات، عطیات اور ہر چیز کے مستحق ہیں، اور لباس سادہ پہن کے لوگوں کے سامنے نکلیں گے کہ یہ لوگ ہیں بیچارے اللہ اللہ کرنے والے، ان کو دیا کرو، ان کو دیا کرو، اصل یہ زیادہ مستحق ہیں۔ عوارف المعارف کے اندر یہ چیز موجود۔ چوتھا ان کا نام ہے شکفتیہ، چوتھا ان کا نام ہے شکفتیہ، شگفتہ نہیں، شکفتیہ۔ اور پانچواں ہے جوئیہ، جوئیہ جو سے ہے اور جو بھوک کو کہتے ہیں، اور چھٹا ہے ملامتیہ یا ملامیہ۔ چلیے، شکفتیہ جو ہے یہ ان کا نام اہل خراسان میں مشہور ہوا، اہل خراسان ان کو شکفتیہ کہتے تھے، اور یہ اصل میں کہا جاتا ہے کہ ایک غار کا نام، خراسان میں ایک غار تھی جس کا نام تھا شکفتیہ یا شکفتیہ، شکفتیہ زیادہ مناسب ہے، شکفتیہ نامی ایک غار خراسان میں تھی، چونکہ یہ لوگ بستیوں سے، آبادیوں سے، شہروں سے نکل کر غاروں کا سہارا لیتے تھے، غاروں میں جا کے پناہ لیتے تھے، غاروں میں جا کے چلے کاٹتے تھے، غاروں میں جا کے دعوت دیتے تھے، غاروں میں جا کے رہتے تھے، تو اس وجہ سے کہتے ہیں کہ یہ نام ہمیں جو ہے وہ شکفتیہ دیا گیا، اور یہ کشیری نے ذکر کیا، رسالہ کشیریہ کے اندر بھی، اور کئی لوگوں نے ذکر کیا ہے کہ شکفتیہ جو ہے یہ اہل خراسان نے ان کو نام دیا ہے۔ کیوں نام دیا جی؟ کیونکہ یہ شکفتیہ ایک غار تھی خراسان میں، اور اس غار میں جا کے یہ پناہ لیتے تھے، وہاں دعوت و تبلیغ کا کام کرتے تھے، اور ان کو آبادیوں سے کوئی سروکار نہیں، ان کو عمارتوں سے، محلات سے، پکی بلڈنگوں سے اور ان چیزوں سے کوئی سروکار نہیں ہوتا تھا، اور یہ جا کے غاروں میں، جنگلوں میں، صحراؤں میں جا کے چلے کاٹتے تھے، اللہ اللہ، یہ تو اللہ لوگ ہیں سارے سیدھے سے، تو لہٰذا اس وجہ سے ان کو شکفتیہ کہا جاتا ہے۔ پانچواں ان کا نام ہے جوئیہ، جیسے میں نے کہا کہ یہ جو سے ہے، جو کا معنی ہوتا ہے بھوک، تو یہ چونکہ بھوکا رہنا پسند کرتے تھے اور زیادہ پیٹ بھر کے کھانے کو ناپسند سمجھتے تھے، اور اس کو جو ہے وہ گویا کہ وہ آپ سمجھ لیں کہ کہتے تھے کہ یہ کفار کا طرز عمل ہے، اور پیٹ بھر کے کھانا یہ تو اہل دنیا کے لیے ہے ہم جی۔ تو جوئیہ ان کو بھوکا رہنے کی وجہ سے اہل شام نے یہ نام دیا تھا، اہل شام میں یہ جوئیہ کے نام سے معروف تھے، چونکہ یہ بھوک کو ترجیح دیتے تھے، بھوکا رہنے کو پسند کرتے تھے، یا ان کو کھانا کم ملتا تھا، یا دنیا میں سے بہت کم ضرورت کے مطابق لیتے تھے، یا وغیرہ وغیرہ۔ کبھی اس کو مدح کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، کبھی اس کو مذمت کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ چھٹا ان کا نام ہے ملامیہ یا ملامتیہ۔ ملامیہ یہ ملامت سے ہے، یہ ملامت کرنے سے کسی کو، لام یلوم ملامتن،
लामा यलूमु मुलामतन, लामाहु यलूमुहु मुलामतन, उसे मुलामत किया उसने, वो मुलामत करता है, मुलामत करना तो उसी से है। मुलामत किए गए या जिनकी मुलामत की जाती हो या जो मुलामत से ना डरते हो वगैरह वगैरह। तो ये मुलामिया या मुलामतिया, ये इससे मुराद इनके यहाँ वो शख्स है जिससे ना खैर का ज़हूर हो और ना शर को छुपाए हुए, यानी ना खैर को जाहिर करे दूसरों के सामने और ना शर को दिल के अंदर दूसरों के बारे में छुपाता। ये बज़ाहिर इनकी जुबानी, ये बज़ाहिर इनकी जुबानी है, यानी ये अपने नेक अमाल लोगों से छुपाते हैं। लेकिन सही बात यही है कि ये नाम सूफिया ने लोगों को धोखा देने के लिए इख्तियार किया है कि हम तो ये सब रियाकारी से बचने के लिए करते हैं। कहते हैं जी हम जो है रियाकारी से बचने के लिए ये काम जो है वो करते हैं कि हम अपने अमाल को छुपाते हैं। आपको नहीं पता हम दिल की नमाज पढ़ते हैं, आपको नहीं पता। अब पता चला आपको कि क्यों कहते हैं दिल की नमाज। कहते हैं कि हम असल में रियाकारी नहीं चाहते। लोग हमें नमाज पढ़ते देखेंगे तो दिल में रिया आ सकती है, रियाकारी आ सकती है, दिखावे का पहलू आ सकता है, शैतान वर्गला सकता है, फलां हो सकता है। लिहाजा हम दिल की नमाज पढ़ लेते हैं, हम दिल की नमाज पढ़ लेते हैं और हमें बस 2-4 चिल्ले करने होते हैं और उसके बाद फिर ऐसे दर्जे पर पहुंच जाते हैं कि जिसके बाद ये नमाजें और ये छोटे मामलात ये फिर आम लोगों के होते हैं। फिर खासतुल खास जो होते हैं उनके लिए फिर दिल की नमाज होती है, उनके लिए फिर दिल की नमाज होती। तो हम कहते हैं कि अगर नमाज दिल की है तो फिर पेशाब और ये सारी चीजें वो भी दिल के अंदर ही कर लिया करो, वो भी दिल के अंदर ही कर लिया करो। दिल के अंदर तो बहुत सारी चीजें हो सकती है ना, वो भी तो लोग देखते हैं और उससे नफरत करते हैं। कहते हैं कि देखे पीर साहब होके पेशाब कर रहे हैं, पीर साहब होके वॉशरूम में जा रहे हैं, पीर साहब होके ये फलां काम कर रहे हैं, वो भी दिल के अंदर ही कर लिया करो, दिल में ही खाना खा लिया करो, दिल में ही पानी पी लिया करो, वो भी तो लोग देख के कुछ कह सकते हैं। तो ये फिर वो कहते हैं ना कि जिस तरह की बात हो उस तरह का फिर जवाब उसके मुताबिक ही इंसान को देना चाहिए। कि दिल की बात है तो इबादत तुम दिल की करते हो, तो बाकी चीजें कई और चीजें भी तो दिल में हो सकती है ना, तो वो भी तुम कर लिया करो दिल के अंदर। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। तो अब ये रियाकारी से बचने के लिए नहीं, ये दूसरों को बताने के लिए है कि हम ये यानी छुपाने के लिए करते हैं, रियाकारी से बचने के लिए करते हैं। एक बंदा कहता है जी मैं असल में ना रियाकारी से बड़ा बचता हूँ, मैं इस वजह से ना मैंने रोजा रखा हुआ है लेकिन मैं बताता नहीं हूँ क्योंकि मैं रियाकारी से बचता हूँ। वैसे मैं रोजेदार हूँ, मैंने रोजा रखा हुआ है, लेकिन जो है यार तुम रोजा ही नहीं रखते। यार रोजे रखने चाहिए वैसे बंदे को, रोजे के बगैर तो कोई चाराकार नहीं है। देखें इसमें होता क्या है, कुछ भी नहीं होता। देखें रोजा रखना चाहिए हमें, देखें मैंने रोजा रखा हुआ है ना, तो देखें मतलब अब ये देखें। और दूसरे को कहा नहीं मैं यार अमल को छुपाना चाहिए बंदे को, अपने अमल को बंदे को छुपाना चाहिए ताकि रिया ना हो जाए। शेखुल इस्लाम इब्ने तैमिया रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने इनको 2 हिस्सों में तकसीम किया है। शेखुल इस्लाम इब्ने तैमिया ने ये मलामिया या मुलामतिया जो है, मुलामिया, इनको 2 हिस्सों में तकसीम किया है। अलिफ जो अल्लाह ताला और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नजदीक महबूब अमल करते हैं, यानी ऐसे अमाल करते हैं जो अल्लाह उसके रसूल के यहाँ महबूब होते हैं और उन अमाल करने पर किसी मुलामत करने वाले की मुलामत से नहीं डरते। नेक अमाल करते हैं अल्लाह ताला के और उसके रसूल के यहाँ जो मर्जी होते हैं, महबूब अमाल होते हैं, उनको करते हैं और फिर उनके करने पर किसी मुलामत करने वाले की मुलामत से खौफजदा नहीं होते, यानी लोगों की मुलामत से डर के छोड़ नहीं देते बल्कि डटे रहते हैं। ये गुरु ऐसा है जो काबिल तारीफ है, ये काबिल तारीफ है। अगर वाकई ऐसे कोई लोग हैं इनमें कि जो इस वजह से यानी वो काम करते हैं अल्लाह के लिए, उसके रसूल के लिए, और वो अमल करते हैं जो अल्लाह उसके रसूल के यहाँ महबूब हो। ये नहीं कि अपने दिमाग के अंदर गड़ा हुआ हो, शैतानी अमल हो, शैतानी चिल्ला हो, शैतानी जिक्र हो, शैतान की तरफ से इल्हाम किया हुआ हो, कुशूफात के अंदर लिया हो, आलम रोया में लिया हो, आलम रोया के अंदर सीखा हो, वो अमल ना हो। अल्लाह के रसूल के महबूब अमल करे और फिर उस पर किसी मुलामत करने वाले की ला यखाफु फिल्लाहि लौमत लाइम, ला यखाफु फिल्लाहि लौमत लाइम, अल्लाह उसके रसूल की खातिर करे और किसी मुलामत करने वाले की मुलामत से न डरे। यानी मकसूद अल्लाह उसके रसूल की रजा हो, मकसूद अल्लाह उसके रसूल की रजा हो, तो ये काबिल तारीफ है। तो ऐसे लोगों को भी मुलामिया कहा जा सकता है, मुलामतिया कहा जा सकता है अगर इनके अंदर कोई ऐसा गुरोह मौजूद है। दूसरी किस्म जो है उन लोगों की है कि जो वो आमाल करते हैं जो अल्लाह ताला उसके रसूल के यहाँ मबगूज और नापसंदीदा है, मकरूह है, हराम है, मबगूज हैं, ऐसे काम करते हैं और फिर बावजूद मुलामत किए जाने के इस पर इसरार भी करते हैं। बावजूद मुलामत करने के, लोग मुलामत भी कर रहे होते हैं, लोग जो है उन पर
لان تان بھی کر رہے ہوتے ہیں، سب و شتم بھی کر رہے ہوتے ہیں، برا بلا بھی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ غلط ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے، لیکن پھر بھی اس پہ مصر ہیں۔ اور وہ کیوں مصر ہیں؟ کیونکہ وہ کہتے ہیں یہ باطن کی باتیں ہیں، یہ خفیہ باتیں ہیں، یہ راز ہیں، یہ راز پیر ہی جان سکتا ہے، شیخ جان سکتا ہے، یہ جو خلیفہ ہے وہی جان سکتا ہے، وہ اور نہیں جان سکتا۔ ہمارے طریق کا جو طریقے کا شیخ ہے وہی جان سکتا ہے، آپ کو کیا معلوم کہ وہ کیوں کر رہا ہے؟ تو لہٰذا باوجود اس کے کہ لوگ ان کو ملامت کرتے ہیں، ملامت کیے جانے کے بغیر بھی، اس کے باوجود بھی وہ اصرار کرتے ہیں اور اس پہ صبر کے ساتھ ڈٹے رہتے ہیں، صبر اور بے شرمی کے ساتھ، صبر اور بے شرمی کے ساتھ، ڈیٹ پن کے ساتھ اس پہ جاری و ساری رہتے ہیں اور ڈٹے رہتے ہیں، تو ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ قابل مذمت ہے، یہ قابل مذمت ہے، اور یہ بھی اصل میں ملامتیہ اور ملامیہ ہے، یہ بھی اصل میں ملامیہ اور ملامتیہ ہیں، یعنی جو ملامت کی پرواہ نہیں کرتے۔ دوسری طرف دیکھیں آپ، وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے لیے کرتے ہیں اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں ڈرتے، اور دوسری طرف اللہ کے رسول کو ناراض کرنے کے لیے کرتے ہیں، یعنی ان کی ناراضگی کا ذریعہ بھی بن رہے ہیں، اور دوسری طرف یہ ہے کہ کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے بھی ڈرتے۔ ایک طرف حیا کی حد ہے اللہ تعالیٰ اس کے رسول سے، اور دوسری طرف بے شرمی کی حد ہے، اور دوسری طرف بے شرمی اور بے حیائی کی حد ہے کہ باوجود اس کے کہ لوگ ملامت کر رہے ہیں، لوگ دھکے دے رہے ہیں، لوگ نفرت کر رہے ہیں، لوگ برا بلا کہہ رہے ہیں کہ آپ غلط کر رہے ہو، یہ صحیح نہیں کر رہے، کہتے ہیں بھائی یہ باطن کی باتیں ہیں، آپ ظاہری ہو، آپ رسومی ہو، آپ کو نہیں پتا ان چیزوں کا، یہ تو شیخ ہی جان سکتا ہے نا کہ یہ کیا معاملہ سب چل رہا ہے۔ لہٰذا مزید شیخ الاسلام نے کچھ ان کے جو ہے وہ نام ذکر کیے، کچھ مزید چیزیں ان کے حوالے سے موجود ہیں، انشاءاللہ یہ آگے ہمارے ساتھ جاری و ساری ہیں، اسی پر ہم اکتفا کرتے ہیں۔ واللہ تعالی عالم و احکم، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔